بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حدیث نمبر 4۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جبکہ وہ وحی کے موقوف ہو جانے کے متعلق باتیں کر رہے تھے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں کہ میں چلا جا رہا تھا، یکا یک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی اور آنکھ جو اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے خوفزدہ ہو کر میں واپس لوٹ آیا اور میں نے کہا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کر۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک اور ہر ایک ناپاک بات سے الگ ہو جا۔ پھر وحی خوب زور سے شروع ہوئی اور لگاتار ہوتی رہی۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے کہ پہلی وحی کون سی ہے، آیا اقرأ باسم ربک یا ایھا المدثر قم فانذر۔ امام بخاری نے اپنے استاد ابن شہاب محمد بن مسلم زہری علیہ رحمت کی سند پر اس اختلاف کو یوں حل کیا ہے کہ اقرأ باسم ربک زمانہ نبوت کے ابتدا میں پہلی وحی ہے، اور یا ایھا المدثر زمانہ فطرت کے بعد پہلی وحی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر المدثر 2-6 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اغراض بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنا اور بنی نوع انسان کو ہر قسم کی گندگیوں سے رہائی دے کر پاکیزگی کے مقام پر کھڑا کرنا۔ صحابہ کا فطہر سے مراد ظاہری پاکیزگی ہے، والرجز فہجر سے مراد باطنی پاکیزگی ہے۔ رجز کے معنی ہر قسم کی ناپاک باتیں، مشرکانہ اعتقادات اور بیہودہ خیالات ہیں۔ احکام الہیہ کی بجا آوری میں سب سے پہلے مخاطب انبیاء ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عملی نمونہ جس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا اسی قدر پاکیزہ تاثیرات اپنے ساتھ رکھے گا اور اسی نسبت سے دنیا اس سے مستفیض ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔